ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق اور یونٹی ہے۔ جس طریقے سے ایک فرد کی ایمان کے بغیر کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کے بغیر، یونٹی کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 4 حدیث نمبر 1826 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ نعم فتى العشیرہ، یہ قوم کا بہترین آدمی ہے۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کر رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو تمہارے گورنر بن کے آئے ہیں۔ سوچئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں خالد بن ولید جیسا جرنیل صحابی اور سپہ سالار صحابی جو اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنا ایک مرتبہ رکھتے ہیں، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ دوسرے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں رہ کر کام کیا، اتحاد و اتفاق کی مثال قائم کی، اور مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کی تاریخ آگے بڑھی۔ صحابہ کرام بڑی بڑی ذاتی نقصانات کو، بڑے بڑے ذاتی نقصانات کو صحابہ کرام برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن اتحاد و اتفاق پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ واقعہ یاد کیجئے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1960، کتاب المناسک، کتاب نمبر 11۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسافر ہیں۔ وہ دیکھتے کیا ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں پوری۔ میں تو مسافر ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے زمانے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے منا کے اندر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے منا کے اندر، پھر تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 4 رکعت نماز پڑھی 2 رکعت کے بجائے۔ صحابہ کرام نے تانا دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ابھی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 رکعت پڑھی، ابو بکر کے زمانے میں 2 رکعت پڑھی، اور عمر کے زمانے میں 2 رکعت پڑھی، پھر آپ نے 4 رکعت کیسے پڑھ لی؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی، 2 رکعت نماز ابو بکر کے زمانے میں پڑھی منا کے اندر، اور 2 رکعت عمر کے زمانے میں پڑھی۔ والخلاف شر، میں اختلاف کرنا نہیں چاہتا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں بھی 4 رکعت نماز پڑھوں گا۔ سوچئے صحابہ کرام ناک کا مسئلہ اور انا کا مسئلہ اور ایگو کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، وہ بڑی بڑی قربانی، ذاتی قربانی دے دیا کرتے تھے، وہ اپنے ایک سے ایک نقصان کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اتحاد و اتفاق کو ختم ہونے نہیں دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اختلافات کو اللہ تبارک و تعالی ختم کرے، اور ہم سب کو ایک سیسا پلائی دیوار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرکز پر جو سب کو لائے وہ تو ہی تو ہے، ایک مرکز پر جو سب کو لائے وہ تو ہی تو ہے، دشمنوں کو جو گلے ملوائے وہ تو ہی تو ہے، جس سے ہر ظلمت فنا ہو جائے وہ تو ہی تو ہے، جس سے ہر ظلمت فنا ہو جائے وہ تو ہی تو ہے، دم میں دنیا بھر کو جو چمکائے وہ تو ہی تو ہے۔ مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، ماند سب ہوں مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر۔ جناب فیض الرحمان ندوی جو اتحاد و اتفاق کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے، شاعر نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ تقریر کے بعد اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ایک بھائی اور ایک بہن کا ہے۔ دونوں سوالات چونکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس لیے میں وہ سوال پڑھتا ہوں۔ بہن سائمہ شیخ، بھائی کاشف احمد، دونوں طالب علم ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے اور ایسا ہونا یقینی ہے، تو ہم ہمیشہ اتحاد پر بار بار کیوں زور دیتے ہیں جو ہونا ہے؟ بھائی اور بہن کا جو مشترکہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان نا اتفاقی ہونی ہی ہے اور یہ طے شدہ بات ہے تو ہم اتحاد و اتفاق پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ بھائی اور بہن کا جو سوال ہے، دیکھیے اللہ کا منشا یہ نہیں ہے، اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹیں، جماعتوں میں بٹیں، لیکن چونکہ اللہ جانتا ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹیں گے، جماعتوں میں بٹیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2890 کے اندر ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، 3 دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول کر لیں اور ایک قبول کرنے سے اللہ نے انکار کر دیا۔ 2 دعاؤں میں سے پہلی دعا یہ تھی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے اللہ میری جو قوم ہے امت مسلمہ، مسلم قوم، یہ مسلم قوم بحیثیت مجموعی ڈوب کر نہ مرے، پانی میں ڈوب کر نہ مرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ میں نے دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میری قوم مجموعی طور پر قحط سالی اور بھوکمری کا شکار نہ ہو کہ بھوکوں مر جائے پوری کی پوری قوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ میں نے ایک تیسری دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کے اندر اختلاف اور جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ عالم الغیب ہے، ہر بات کو اللہ جانتا ہے، چھپی اور کھلی، ظاہر اور پوشیدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ امت مسلمہ کے درمیان اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، نا اتفاقی ہوگی اور دشمنیاں ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ دیکھو اختلافات سے بچو اور اتحاد کا راستہ اختیار کرو۔ نہ یہ کہ اللہ کا منشا اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ مسلمان آپس میں فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹ جائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کا حوالہ یہ ہے جامع ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1337 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ زمانہ آئے گا، وہ دور آئے گا جس دور سے بنی اسرائیل گزرا ہے، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے کھلم کھلا سب کے سامنے، تو میری امت میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو کھلم کھلا اپنی ماں کے ساتھ برائی کریں گے، حتیٰ کہ میری قوم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکے اور میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں ایک ہی فرقہ اور ایک ہی جماعت سیدھے راستے پر اور دین پر ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروپ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروپ ہے جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں۔ تو حاشا و کلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ مسلمان فرقوں اور جماعتوں میں بٹیں۔
اس لیے بار بار تاکید کی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے مسلمان قوم کو فرقہ بندی سے، گروہ بندی سے اور آپسی جھگڑے اور آپسی اختلاف اور انتشار سے۔ مجھے امید ہے کہ بھائی اور بہن کا جواب ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال فیصل ادوپی کا ہے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم کبھی بھی ضلالت اور گمراہی پر متحد نہیں ہو سکتی، تو کیا ہم قرآن و حدیث پر عمل کر کے متحد نہیں ہو سکتے؟ کیا توحید سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی اہمیت ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ میری امت ضلالت پر باقی نہیں رہ سکتی، اور کیا توحید سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت ہے؟ دیکھیے، ہر ایک چیز کی الگ اہمیت ہے۔ یہاں چونکہ عنوان ہے اتحاد و اتفاق کا، اس لیے اتحاد و اتفاق پر بات ہو رہی ہے۔ توحید کی اہمیت مسلم ہے، اور دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ توحید ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم توحید کو اپنائیں گے، توحید کو اپنائیں گے تو اتحاد و اتفاق وجود میں آئے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتحاد و اتفاق کی جو بنیاد ہے اور اس کی اساس ہے وہ توحید ہے۔ لیکن اگر ایک شخص توحید کو نہیں مانتا، وہ دوسرے معبودوں کا قائل ہے، تو ہم اس کو کس طریقے سے توحید سے قریب کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اسلام سے قریب کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، توحید اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ اور دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ توحید کے بغیر اتحاد ممکن نہیں۔ لیکن توحید کب قائم ہوگا؟ توحید اس وقت قائم ہوگا جب ہم توحید کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، ظاہر بات ہے یہاں سارے کے سارے موحد ہی لوگ ہیں، ہم کن کے درمیان بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں۔ توحید پرستوں کو ہی کہا جا رہا ہے، ان کے لیے ہی قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو اور پورے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ظاہر بات ہے توحید سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کی اہمیت سے، لیکن اتحاد و اتفاق کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے جو مسلم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، فرزانہ خان، پوچھتی ہیں کہ الحمدللہ آج بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف کئی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی دیکھ کر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان غیر مسلمانوں کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے، اور کیا اگر وہ اسلام سے دور ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے سر عائد ہوگی؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ آج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب اس کے سامنے ڈھیر سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ اب اسلام تو اس نے قبول کر لیا، لیکن اب وہ کون سا مسلمان بنے گا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم نے اور آپ نے کھڑا کیا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب آنے کے بجائے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہاں نام لینا مناسب ہوگا، امبیڈکر اسلام سے وہ قریب ہوا، انتہائی قریب ہوا۔ اس نے انتخاب کرنا چاہا کہ میں اپنا پسندیدہ دین اور دھرم اختیار کرنا چاہتا ہوں، اسلام سے قریب ہوا، انتہائی قریب ہوا، قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن ہماری اور آپ کی نا اتفاقی اور ہماری اور آپ کی یہ فرقہ بندی، ہماری اور آپ کی یہ جماعت اور گروہ بندی، اس چیز نے امبیڈکر ہی نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو دین اسلام سے دور کر دیا ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے، تو یہ فرقہ بندی نہیں ہوتی، یہ جماعت بندی نہیں ہوتی، یہ گروپ وجود میں آتے۔ ہم جن علماء کرام کی اور جن ائمہ کی عزت کرتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں،
جن کی عقیدت، جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میری بات مانو، اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ دو، بلکہ جتنے بھی بڑے آئے، جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی ائمہ مجتہدین آئے، انہوں نے کہا میرے مذہب کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری بات کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ٹکرائے، میری بات کو دیوار پہ مار دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ یہی ہم کو اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 کے اندر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا کہ مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ آج ہم گروہوں میں بٹ گئے اور اللہ کے بہت سارے بندے دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قریب آتے ہیں اور قریب آ کر دور ہو جاتے ہیں، بردگشتہ ہو جاتے ہیں کہ میں کون سا اسلام اختیار کروں گا۔ اسلام میں بھی تو بہت سارے فرقے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے ذمہ دار میں، آپ اور ہماری پوری برادری ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فرقہ بندی کی لعنت سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال فیض الرحمان بن اسماعیل شمشیر بن عبد القیوم بن عبداللہ اصلاحی بنگالی ہیں، جو کہ مولوی ہیں، استاذ ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ فیض الرحمان صاحب، میں اپنے محلہ کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے حلف الفضول جیسی کمیٹی قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے میں کس انداز میں سمجھا کر انہیں متحد کروں، کیونکہ میں نے انہیں اپنے طریقے سے سمجھایا اور متحد کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ماشاءاللہ بھائی کے اندر بہت اچھا جذبہ ہے، وہ ہمارے ہم نام ہیں فیض الرحمان صاحب، کہ وہ اپنے محلے کے نوجوانوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے جو تقریر کے دوران بتانے سے وہ بات رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الاغذیہ کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1715 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، 3 چیزوں کو، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، 3 چیزوں کو تمہارے لیے اللہ پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 ان تعبدوہ، پہلی چیز یہ ہے جو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور دوسری چیز جو اللہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور تیسری چیز جو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی مکمل دین ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور 3 چیزیں اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزیں اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1 قیل وقال، بے جا گفتگو اللہ ناپسند کرتا ہے، وکثرت السؤال، اور بے جا سوال، جس سوال کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، اس سوال کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو برباد کرنا، فضول خرچی کرنا، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں ناپسند ہیں۔ 3 چیزیں جو پسند ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ کی رسی قرآن اور پورے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور نا اتفاقی نہ کی جائے۔ اور 3 چیزیں ناپسند ہیں، بے جا سوال اور فضول بات چیت اور فضول خرچی۔ ظاہر بات ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے بھائیوں کو متحد کرنے میں، ایک کرنے میں اور ان کو جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اور یاد رکھیے، جب بھائیوں کو جوڑنا ہو، اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنی ذاتی فائدے کو قربان کرنا پڑے گا،
ذاتی نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا، ملت کے، قوم کے اور دین کے فائدے کو اہمیت دینی پڑے گی، اس کو اونچا مقام دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 666 اور صفحہ 667 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 8 ہجری کے اندر معلوم ہوا جمادی الاخرہ کے مہینے میں کہ کچھ لوگ بنو قزاعہ کے کچھ لوگ مدینے کے قریب جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 لوگوں کی ایک جماعت بھیجی اور اس کا امیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے اندر تھے، اور ان سے بڑھ کر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس جماعت کے اندر موجود تھے۔ جب یہ لوگ میدان کے اندر پہنچ گئے ذات السلاسل کے اندر، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے مہاجرین، انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمرو بن عاص، آپ اپنے آدمیوں کے امیر بن جائیے، ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رہیں گے۔ آپ اپنے لوگوں کے امیر، ہمارے لوگوں کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رہیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دونوں گروپوں کا، دونوں جماعتوں اور دونوں دستوں کا امیر بنایا ہے، اس لیے امیر میں رہوں گا۔ قریب تھا کہ مسلمان 2 فرقوں میں بڑھ جاتے، 2 جماعتوں میں بڑھ جاتے اور مسلمانوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دیکھیے، انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کو قربان کر دیا، دفن کر دیا اور ملت کے اتحاد کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِي لَأُطِيعَنَّكَ، اے عمرو بن عاص، اگرچہ تم میری بات نہ مانو لیکن میں تمہاری بات مانوں گا اور تمہارے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہوں۔ فسلم ابو عبیدہ الامارہ لعمرو بن عاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت اور سیادت، پوری ذمہ داری حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ دیکھیے، اپنے ذاتی فائدے کو قربان کر دیا لیکن ملت کو قربان ہونے نہیں دیا۔ اس لیے اتحاد و اتفاق کے لیے جو بنیادی ضروری چیز ہے کہ آدمی ہر ایک کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر لوگوں کو نصیحت کرے، مشورہ کرے اور ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کرے، اور اپنے آپ کو چھوٹا اور معمولی سمجھے، اور جہاں کوئی ذاتی فائدہ ہو اپنے ذاتی فائدے کو پیچھے رکھے، ملت اور قوم اور دین کے فائدے کو اہمیت دے۔ مجھے امید ہے کہ بھائی کا جواب ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ افسوس کہ ہم اپنے سارے بھائی بہنوں کے تمام سوالات اپنے محترم عالم دین پر پیش نہیں کر سکے، لیکن جتنا بھی ملا ہے انشاءاللہ ہمارے لیے اتنا ہی اگر خیر کا باعث بنے اور ہماری زندگی میں تبدیلی لے آئے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔